تو بلال صاحب آج بڑا ایونٹفل ڈے تھا, کافی کچھ ہوا, اور یہ جو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا آغاز ہو گیا ہے, اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ آئے ہیں, لوگوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. تو ہم کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کوئی ہوں گی, یا ہمیں کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا اس شعبے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آج بڑی ایک کامیاب کانفرنس ہوئی, مجھے بھی موقع ملا وہاں پہ شرکت کرنے کا جی, اور وٹنس کرنے کا. اور یہ جو ہم ایک مومنٹم دیکھ رہے ہیں پازیٹیو معیشت کا, یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور اس میں دیکھیے آج صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہوئیں. آپ ریکو ڈیک کا پروجیکٹ جو کہ اب آپ کہہ دیں کہ ہمارے مائنز اینڈ منرلز کی فیلڈ میں تو اٹس دا فلیگ شپ پروجیکٹ. جی جی, یہ ایک عملی پروجیکٹ ہے جو کہ اب کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہے. 2028 کے اینڈ تک اس کی پروڈکشن آپ کہہ لیں اس کا آغاز ہو جائے گا مائننگ کا, اور تقریباً 15 ملین ٹن کاپر, 22 ملین آؤنسز گولڈ کا ذکر کیا گیا آج. اور 34 سال کی اس کی جو پروون اینڈ پرابیبل اس کی مائننگ جو پیریڈ ہے جو انہوں نے طے کیا ہے. مگر آج جو مارک برسٹو تھے, بیرک گولڈ کے سی ای او تھے, انہوں نے ذکر کیا کہ دے ایکچولی ایکسپیکٹ کہ اس سے کافی آگے, بلکہ اس پوری صدی کے اختتام تک وہاں پہ شاید مائننگ ہوگی, اور اس سے جب کنسٹرکشن جاری ہوگی تو 7,500 نوکریاں وہاں پہ مقامی لوگوں کے لیے وہاں پہ بنیں گی. اور ڈیورنگ دا مائننگ پیریڈ کنسٹرکشن کے بعد 4,000 مستقل نوکریاں جو اب آپ اندازہ لگا لیں 40 50 60 سال وہاں پہ رہیں گی. اس کے علاوہ جو اس کے اثرات اوور آل اس علاقے میں کہ وہیں کے وینڈرز, وہیں پہ اکوپمنٹ, ایک پوری اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو وہاں پہ ایک پورا ایکو سسٹم بنے گا, اور اس کے جو فائدے ہوں گے وہ علیحدہ ہے. تو یہ ریکو ڈک بھی اٹ سیلف صرف آغاز ہے پاکستان کی مائننگ کے اندر. مائنز اینڈ منرلز کی فیلڈ میں بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں. اس کے اوپر کچھ اور کمپنیز بھی آ کے بولیں, آپ نے دیکھا کافی ایم او یوز بھی سائن ہوئے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی مومنٹم کے ساتھ آگے یہ چیزیں مٹیریلائز ہوتی ہوئی اور امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا شرمیلا, یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریکوڈک کا منصوبے کی بات کرتے ہیں, لیکن شروع میں یو ریممبر کہ مس ہینڈل ہوا پہلے جب اس پہ کام ہوا تھا, تو ابھی وہ کہیں نہ کہیں ذہن میں ایک چیز رہتی ہے کہ آر وی تھنکنگ اباؤٹ آر بیسٹ انٹرسٹ, اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنا انٹرسٹ کس طریقے سے دیکھنا ہے. تو اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ساری چیزوں کو یہ دیکھا جا رہا ہوگا یا میک شور کیا جا رہا ہوگا کہ کچھ ایسی غلطی نہ ہو؟ شکریہ ستی صاحب. دیکھیے ایک دفعہ اگر آپ کہیں پر کوئی معاملے کو خراب کر دیں تو وہ کہیں ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ رہ جاتا ہے, اور ریکوڈیک کے حوالے سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا, نہ صرف مانیٹری وائز بٹ آلسو بیکاز جب آپ کوئی سوورن گارنٹی دیتے ہیں اور کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں, تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آگے گوئنگ فارورڈ ایسی کوئی چیزیں نہ ہو. جس لیول کا سمٹ ہوا ہے, اور میری اپنی خواہش اور میری جماعت کی بھی خواہش ہے کہ ملک کے اندر ایف ڈی آئی آئے, وی نیڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, بالکل, اور معیشت بحال ہو, نوکریاں ہوں, بحالی ہو, لوگوں کی حالت زار بہتر ہو. سو اینی ایفرٹ ان دیٹ ڈائریکشن از ویلکم اینڈ وی شوڈ سپورٹ اٹ. اینڈ آئی ہوپ گوئنگ فارورڈ ان فیوچر حکومت جو ہے اگر کوئی معاہدے کرتی بھی ہے تو ان معاہدوں پہ کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں. مجھے تھوڑا سا ایشو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے بڑا ایک کمٹمنٹ کی تھی گرین انرجی کے حوالے سے کہ ہم گرین انرجی کو پروموٹ کریں گے, رینیوبل انرجی کی طرف جائیں گے, اور یہ کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ بائی 2030 30% تک ہم انرجی مکس کو رینیوبل انرجی میں لے جائیں گے. لیکن پھر نیٹ میٹرنگ کے اوپر جو یو ٹرن انہوں نے لیا صارفین کے حوالے سے کہ 27 روپے پر یونٹ بیچنے خریدنے کی بجائے 10 پہ لے آئے, اور اس پہ کافی واویلا ہوا, ایشو ہوا, اور ایک اگین وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. تو لیکن اس کا بھی ایک ایشو ہے نا, آپ یہ دیکھیے کہ ایشو نہیں ستی صاحب, ایشو کچھ بھی ہو اس میں. اچھا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے پاس جو کنزیومرز ہیں جو نیٹ میٹرنگ کے جو اس وقت یوز کر رہے ہیں, وہ تقریباً ہیں 36 لاکھ گھرانے. 36 لاکھ گھرانوں میں سے 88% جو ہیں وہ رورل ایریاز میں ہیں. 88%. اچھا ان کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو ہیں ہی آف دا گریڈ, یعنی کہ وہ اپنے ہی بناتے ہیں, اپنے یوز کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اس وقت یہ جو میجر پورشن ہے, یعنی کہ چند تقریباً 2,80,000 کے قریب کنزیومرز رہ جاتے ہیں جن کے اوپر یہ نیٹ میٹرنگ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. باقی آپ یہ سوچئے کہ لاتعداد ایسے
कंज्यूमर्स हैं कि जिनके ऊपर ये जो कैपेसिटी चार्जेस का बर्डन उनके ऊपर शिफ्ट होता नहीं है। देखें, जो 2,80,000 कंज्यूमर्स ने नेट मीटरिंग लगाई हुई है और 4,124 मेगावाट नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई है। अगर आप अपनी कैपेसिटी चार्जेस और अपनी नाअहली और अपनी इनएफिशिएंसीज के जो खमियाजा है वो अगर इस पे निकालेंगे कि जी इनकी गलती होगी, हमारी गलती होगी कि हमने नेट मीटरिंग में हुकूमत की पॉलिसी पे को एक्सेप्ट करते हुए अपने पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट करी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई, उसके बाद कमिटमेंट हुई, तो ये हमारी गलती तो अच्छा, नहीं ये है ना। हैंडलिंग के इश्यूज हो सकते हैं, हैंडलिंग के इश्यूज हो सकते हैं। हुकूमत को अपनी बाकी चीजें दुरुस्त करनी है ना। यू कैन नॉट गो बैक ऑन अ कमिटमेंट कि आपने अभी एक पॉलिसी दी है लेकिन और आप इसके अंदर द वे आई अंडरस्टैंड इज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इसके अंदर जो ज्यादा बड़ा तबका है जिनके ऊपर ये जो सारा का सारा कैपेसिटी पेमेंट्स जो कि ज़ाहिर मुआहदे हुए हुए थे उनकी पेमेंट्स की चार्जेस उनके ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ से नेट मीटरिंग की मद में रकम लेके उनको वो कह रहे हैं कि रिलीफ हमने प्रोवाइड करना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, दूसरी एक चीज ये है, आप फिर ये पॉलिसी ना बनाते ना, ये आपको सोचनी चाहिए थी ना। ये सोचना नहीं हो सकता कि एक पॉलिसी आप आज दे रहे हैं और 6 महीने बाद अब उस पॉलिसी पे यू टर्न करें कि जी गलती हो गई, ये अब ये हो रहा है, इसका ये फॉल आउट हो रहा है, ये नहीं हो सकता ना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर जो भी पॉलिसी बनाएं, जो भी फैसला करें, फिर उसके ऊपर कमिटमेंट लॉन्ग टर्म उसके ऊपर फिर कमिटमेंट करें ना। क्या होता है, पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। वो कहते हैं जी आज ये कह रहे हैं, पता नहीं कल जाके ये क्या कहेंगे, और यही होता है ना, हर हुकूमत के साथ ही होता है। आई होप ये हुकूमत ये ना करें गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और आप इतना बड़ा समिट कर रहे हैं, और अच्छी बात है बिकॉज पाकिस्तान के ना बड़े ज़खायर हैं जिनको टैप होना चाहिए और उससे बहुत ज्यादा यही वजह है कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट भी है। Exactly. और देखें ना, सारे वज़राए आला हैं, सब बैठे हैं, आर्मी चीफ भी बैठे हैं। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मेक कमिटमेंट्स। IPPs के हवाले से गलत कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, यही हुआ ना, भुगत रहे ना, तो ये गलतियां ना करें गोइंग फॉरवर्ड। मैं जरा शौकत साहब से ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। शौकत